اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانعام انشاءاللہ آج ہم 11 سے 17 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تو کہہ دے کہ ملک کی سیر کرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ اپنی پچھلی آیت میں جیسے ہم پڑھے تھے کہ قریش کو دھمکی دی گئی تھی کہ وہ کس طریقے سے مذاق بنا رہے تھے، ہے نا۔ تو آج کے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں سبق ہی دے رہے ہیں کہ غور و فکر کرو۔ تو سب سے پہلے تو اللہ یہ سبق جو بھی اللہ تعالیٰ آج کے اسباق میں دے رہے ہیں، اللہ کہنے والے کو سب سے پہلے سمجھ آئے اور عمل کی توفیق دے، اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے پروردگار۔ آپ کو مجھے اتنی پیاری صورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ کی بڑائی آئے اور اس کو قائم بھی رکھے۔ یہ نہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ایک ٹیمپریری طور پہ ایک دم سے ہم چارج ہو گئے، اس کے بعد پھر بیٹری ڈاؤن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بڑھائی آئے ہمارے دل میں اور قائم بھی رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بات شروع ہوتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہہ دو سیر کرو زمین میں، دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قریش کو پہلے دھمکی دی گئی تھی کہ وہ کس طرح مذاق بنا رہے تھے، اور فائنلی مسلمان کامیاب ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ جو تم یہ ٹھٹا مذاق کر رہے ہو نا، تو اب ان کی تھوڑے تھوڑے احوال بتائیں گے، ڈیٹیل تو اعراف میں آئیں گی، ابھی ہلکا ہلکا سا ذکر کر دے رہے ہیں کہ ان کی مثالیں دیکھو کہ اللہ کے نافرمانوں کا کس طرح انجام ہوا۔ جو تم ہنسی ٹھٹا مذاق کر رہے ہو نا، ایسا ہی تمہارا بھی انجام ہونے والا۔ اور پھر جنگ بدر میں سب نے دیکھا کہ ابو جہل کا اور باقیوں کے بڑے بڑے سرداروں کا کیا انجام ہوا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو پچھلی امتیں برباد ہو گئیں اور تباہ و برباد ہو گئیں، کیوں ان کو یہ سنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ تجارت پیشہ تھے نا۔ تو جب یہ لوگ جایا کرتے تھے وہ ان جگہوں سے، تو ان کے راستے میں نا وہ قوموں کی جگہیں آتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، مطلب ہوتا ہے نا سامنے فیمیلیئر چیزیں تھیں ان کی، تو ان بستیوں پہ سے جب وہ گزرتے تھے جہاں پچھلی امتوں کی برباد بستیاں تھیں، تو ان کو اسی لیے کہا جا رہا ہے تو کہہ دے کہ ملک کی سیر کرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا، کہ اپنے رسولوں کی جو خبروں کا مذاق بنایا کرتے تھے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، ان کی خبریں تک نہیں ہیں، ان کی بنائی ہوئی چیزیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا عاد اور سمود کی قوموں، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بنائی نہیں، کیا وہ لمبے چوڑے طاقتور ایسی قومیں تھیں کہ وہ دوبارہ پیدا ہی نہیں ہوئی ہیں۔ آپ سوچیں نا پہاڑوں میں تراش کے وہ اپنے گھر بنایا کرتے تھے، تو آپ خود سوچیں کیا قوم ہوگی وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایسی زبردست قوموں کا بھی انجام تم دیکھ لو کہ کیا ہوا۔ تو اب جو ہے جیسے ہوتے ہیں نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو سیر کرو اور دیکھو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ وزٹ کرو، اور ساتھ میں اس آیت کے حصے کو بھی یاد رکھو کہ غور کرو کہ اللہ کے نافرمانوں کا انجام کیا ہوا۔ اگر تم ان کو دیکھنے جاتے بھی ہو تو ساتھ میں یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کے نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا۔ عبرت کی نگاہ رکھو، یہ سوچو کہ ضرور اپنا یہ دماغ میں رکھو کہ دیکھو اللہ کی محبت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچاتی۔ جب ہم اللہ کی یہ نشانیاں دیکھتے ہیں، چاہے وہ کائنات کی ہوں، چاہے یہ قوموں کا انجام ہو، تو جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے، ہمیں اللہ کی محبت ہمارے دل میں آتی ہے۔ تو یہ تمام کریشن کو دیکھ کے نا، جتنا بھی کریشن ہے اس سے ہم نے کیا کرنا ہے، کہاں پہ پہنچنا ہے، کریٹر تک پہنچنا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا اصل مقصد جو ہے نا، جو ہم غور و فکر کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے کہ ہم اللہ تک پہنچے۔ اور اسلام کو دیکھیے کتنی نگاہ، اسلام کہتا ہے کہ تمہاری جو بھی نگاہ ہوگی نا، چاہے جیسے ہم پچھلے سبق میں پڑھے تھے کہ اللہ کی کائنات قدرت کو دیکھو، تو تمہاری جو بھی نگاہ ہوتی ہے نا، مومن کی جو نگاہ ہوتی
ہوتی ہے وہ اس میں صرف آخرت چھپی ہوتی ہے. ہر چیز کو وہ دنیا کے ساتھ آخرت کو ملا کے دیکھتا ہے. وہ اس کی نگاہ میں اتنی بصیرت ہوتی ہے. ورنہ تو گائے بکری عام نان مسلمز بھی دیکھتے ہیں زندگی گزری ہے، مگر مومن کی نشانی یہ ہے کہ چاہے وہ کھنڈرات کو دیکھے، چاہے وہ اللہ کی آیات کو دیکھے، لیکن اس کی نگاہ جو ہے وہ آخرت کے اوپر فوکس ہوتی ہے کہ دیکھو ان کا کیا ہوا. تو اللہ کی قدرت سے ہمارا کیا ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اللہ کا محبت بڑھتی ہے. اور ان کھنڈرات کو دیکھ کر کیا آتا ہے، ہمیں موت یاد آتی ہے، ہمیں موت یاد آتی ہے، ہمیں عبرت ہوتی ہے. قوموں پہ جتنی مصیبت آئی آپ دیکھیں گے، کتنی بڑی بڑی قومیں جو تباہ ہوئی ہیں، ان پہ جو مصیبتیں آئیں وہ صرف کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے احکام کو پیٹ پھیرا، رسولوں کا مذاق اڑایا اور اپنی خواہشات نفس کے غلام ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ تباہ و برباد ہو گئے. آپ کو کہیں ایسی مثال نہیں ملے گی کہ جس نے اللہ کے احکام کو فالو کیا، اللہ کے احکام پہ چلے، ان پہ کبھی بھی آفت یا کوئی مصیبت آئی ہو. ہمیں کہیں قرآن میں ایسی چیز نہیں ملتی کہ جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا اس سے ملتی جلتی آیت ہم نے لاسٹ ویک بھی آیت نمبر 6 کی میں پڑھا تھا کہ زمین میں چل پھر کے دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا. تو آج بھی آپ دیکھیں گے ڈسکوری چینلز وغیرہ آپ دیکھیں گے ریسرچ ہوتی ہی رہتی ہے کہ ان کو کھود کھود کے نیچے قوموں کی زمین میں جو دفن ہو گئے نا، آج بھی ان کو ریسرچ ٹیم کھدائی میں نکالتے رہتے ہیں، پورے پورے شہر بھی نکل آتے ہیں کبھی نا. تو اتنا مطلب اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں. تو یہ کیسی قومیں تھیں، دیکھیں ایک وقت اپنے عروج پہ تھیں اور کیسے اللہ نے ان کو زمین کے اندر دھسا دیا. سوچنے والی بات ہے کہاں ان کا رعب و دبدبا تھا اور ایک وقت آیا کہ اللہ نے ان کو زمین کے اندر دھسا دیا، ان کے جو نشانات ختم کر دیے اور ان کو کھنڈرات ان کے باقی رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اب آیت نمبر 12 ہے، پوچھ کے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، کہہ دے اللہ کا ہے، اور اسی نے اپنے ذمے مہربانی لکھ لی ہے، اور تم کو قیامت کے دن تک جس میں کچھ شک نہیں ہے اکٹھا کرے گا. جو لوگ اپنے جانوں کو نقصان میں ڈال چکے ہیں وہی ایمان نہیں لاتے. اب یہاں پہ جو ہے نا، اب اس آیت میں اللہ کی کائنات پہ جب غور و فکر کر رہے ہیں، تاریخ کے واقعات پہ غور و فکر کر رہے ہیں، اب دعوت دی جا رہی ہے نا کہ اللہ کی کائنات پہ دیکھو، ان کھنڈرات کو دیکھو، تو دل دماغ میں نا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات کا مالک کون ہے؟ آخر کون ہے جو یہ انتظام چلا رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ اور بعض جو ہیں آپ دیکھیں فرعون جیسے بھی تھے، کیسے ان کو تکبر تھا، اپنے آپ کو رب کہتے تھے. تو ایک نارمل سلیم فطرت انسان کے اوپر نا یہ جو ہے ایک کوسچنز اس کے اوپر آتے ہیں. اور جو ہے اب اللہ تعالیٰ سوال پوچھتے ہیں، پہلا حکم ہوا ہے ان سے پوچھو، رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں رسول اللہ ان سے پوچھو، اے نبی ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ جو مشرکین تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، مگر دنیاوی لحاظ سے اپنی دیوتا اور دیوی کو وہ ذریعہ بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو کہ نبی کون ہے آسمان و زمین کا مالک؟ یقیناً اللہ ہے. یعنی کہ فوراً اللہ نے جواب دے دیا کہ یقیناً وہ اللہ ہی ہے، کیونکہ انکار کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. کوئی ہے جو اس قسم کی کوئی چیز بنا سکے؟ اللہ نے خود ہی جواب دے دیا کہ کہہ دو کہ اللہ ہے، اور ان کی سوچ اور ان کی جو سوچیں تھیں اور چھوڑ دو، مطلب جو بھی تمہاری چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دو، اور جو ہے اپنی آپ کو اللہ کی طرف راغب کرو کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. جب وہ اسی نے پیدا کیا ہے، تم کو بنایا ہے، تو ان چیزوں کا بھی تو مالک وہی ہوا نا. جس اللہ کو تم کہہ رہے ہو تو وہی تمہارا مالک ہے، وہی اس نے سب چیزیں بنائی ہیں. جب مالک وہ ہے تو تم اطاعت بھی اسی کی کرنی چاہیے. ایک سمپل سی بات ہے، تم جو ہے اپنی نفس کی اطاعت میں چلے جاتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی کائنات میں نا انسانوں میں ایسا نہیں ہو رہا ہے. یعنی کہ کتنا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ بنانے والا ہے مگر انسان اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے جا رہا ہے. مطلب دنیا میں یہی ہو رہا ہے. بہت کم ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں. ان سب کے باوجود
باوجود اللہ سب کو آپ دیکھیے پال رہا ہے نا، سب کو روزی دے رہا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کو مانے چاہے نہ مانے، چاہے شرک بھی کر رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے، اور جو ہے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھ پاؤں سے، اور ان کی آنکھیں ہر چیز کاموں میں لگی ہوئی ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کرتے، انہی ہاتھوں سے انہی کان سے انہی آنکھ سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں کہ وہ ان کو چلا رہا ہے، کوئی سزا نہیں دیتا۔ خود آپ کے سراؤنڈنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی گناہ ہوتے ہیں، آپ خود دیکھیں، چرچ ہے وہاں شرک ہو رہا ہے، آپ لاس ویگس چل جائیں، کون سا گناہ ہے جو وہاں نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ، ہم نے لاسٹ ویک پڑھا تھا نا، مہلت دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کا رزق پانی بند نہیں کر رہے، کسی کو کوئی سزا نہیں دے رہے، بلکہ کوئی زندگی رواں دواں ہے۔ اگر اللہ گناہوں پہ پکڑنے پہ آ جائے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس زمین پہ ایک جاندار بھی زندہ باقی نہیں رہے گا اگر اللہ گناہوں پہ پکڑ لے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کے باوجود یہ دنیا آباد ہے، سب کچھ چل رہا ہے، ہمارا رب چاہتا ہے کہ اب لوگ جنت میں جائیں، ہے نا، اللہ چاہتا ہے کہ لوگ جنت میں جائیں، کیونکہ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ پوچھ کہ آسمان و زمین جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، کہہ دے کہ اللہ کا ہے، اس نے اپنے ذمے مہربانی لکھ لی ہے۔ تو یہ جو ساری زندگی رواں دواں ہے نا، مطلب گناہوں کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہہ دے کہ اللہ نے اپنے ذمے جو ہے رحمت کو لکھ لیا ہے۔ اور یہ حدیث کا ایک مفہوم آتا ہے کہ اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے عرش پہ لکھ لی تھی کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر سبقت لے جائے گی، اس لیے جو ہے وہ مہلت دیتا ہے، فوراً نہیں پکڑتا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت خالد بن ولید اسلام کب لائے، وہ 19 ایئرز لگے ان کو اسلام قبول کرنے میں۔ تو اللہ دیکھیں اگر پکڑ لیتا ان کو رائٹ اوے، تو ان جیسے جنرل، ان جیسے ہمارے سپہ سالار تو کوئی آئے نہیں جو وہ تھے خالد بن ولید، تو اللہ نے ان کو مہلت دی، اور پھر کیا انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ تو کوئی دیکھے توبہ کر لے، گناہ کو معاف اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، گناہوں کو نیکیوں سے اللہ تعالیٰ تبدیل کر لیتا ہے، تو اس مہلت سے بڑے فائدے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے رب کی رحمت ہے کہ جو ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو نظر انداز کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، کتنے ہم لوگ گناہ کر لیتے ہیں مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نظر انداز کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اور ان کو چلاتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اور تم کو قیامت کے دن تک جس میں کچھ شک نہیں اکٹھا کرے گا، جو لوگ اپنی جانوں کے نقصان میں ڈال چکے ہیں وہی ایمان نہیں لاتے۔ تو اسی طرح مہلت چل رہی ہے یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے، پھر وہ اس مقرر وقت پر کیا ہوں گے، وہ اس پہ چلے جائیں گے جو اللہ نے ان کے لیے رکھ دیا ہے۔ اس سے اور مطلب کیسے وہ ظالم، منکر، کافر جو کچھ بھی کرے ہوتے ہیں، ان سب کے باوجود ان کو اللہ نے سب کچھ دیا، ان کو مل رہا ہے جو اس کی ضروریات کی ہوتی ہیں۔ اللہ نے اپنے اوپر کیا ہے، رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ تو جب بھی دیکھیے قیامت کا ذکر آئے گا، اب جیسے ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ اور تم کو قیامت کے دن تک جس میں کوئی شک نہیں، جب بھی قیامت کا ذکر قرآن میں آیا کرے تو ہمیشہ نا اپنی موت کو یاد کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ایمان تھوڑا سا ہم عمل کی طرف آئیں گے۔ تو اب اس کے بعد کیا دنیا کی حد تک تو دیکھیں ہم اس طرح جس طرح رہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں دنیا میں مہلت دے رہا ہے اللہ، ہمیں یہاں عمل کے لیے چھوڑا ہوا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا ریکارڈ بھی تیار ہو رہا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ جمع کرے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر ایک وقت آئے گا ہم تمہیں جمع کریں گے، ایسے دن جس میں آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ظلم، زیادتی، کفر، شرک، اس دن سب کا حساب اس دن ہوگا۔ جس دن آج تو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے نا، مگر جو وہ بڑا دن آئے گا جس کی خبر رسول اللہ نے ہمیں دی ہے، اس دن ظلم، زیادتی، شرک، تمام چیزوں کا حساب ہوگا۔ اللہ رب جو ہے وہ رحمان ہے، ہمارا رب جو ہے وہ رحمان ہے، رازق ہے، اس نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے کہ جس کو پیدا کرے گا اس کی ذمہ داری بھی پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو پیدا کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بھی پوری کرتے ہیں، چاہے وہ مجھے اپنا رب مانے یا نہ مانے، یعنی کہ لوگ اللہ کو مانے نہ مانے، لیکن اللہ
اللہ اپنی شفقت اپنی رحمت پورے اپنے بندوں پہ کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ مانے چاہے نہ مانے، مگر ان ناشکروں کافروں مشرکوں کو چھوڑے گا نہیں۔ جب وہ دن آئے گا نا، بڑا دن آئے گا، پھر ان کو جتنی مہربانی دنیا میں کر لے ان کو نہیں چھوڑے گا، ان کو پکڑے گا۔ اللہ ایک دن بنایا ہوا ہے، قیامت بنائی ہوئی ہے، ایک علیحدہ زندگی بنی ہے جس دن ہر شخص کا حساب ہوگا، ہر شخص کو حساب ہوگا۔ الذین، وہ لوگ جو انہوں نے جانوں پہ نقصان کیا ڈال چکے ہی وہی ایمان نہیں لاتے۔ پھر جنہوں نے جان بوجھ کر گمراہی اختیار کی نا، جیسے ابو جہل ابو لہب، ان کو سمجھ سب آ گیا تھا مگر وہ خود سے نہیں لینا چاہتے تھے۔ تو جنہوں نے جان بوجھ کر گمراہی اختیار کی وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر اس دن پتہ چلے گا جو آج دنیا میں ایمان نہیں لائے، انہوں نے اپنی جو ہے مصیبت اپنے اوپر ڈال دی، اپنی مہلت سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب وہ زندگی جو شروع ہونے والی زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، تکلیف سے بھری پڑی ہے وہ زندگی۔ اللہم اجرنی من النار، اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہ اس چیز کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کو نہ مانا اور اللہ کے رسولوں کو انہوں نے مذاق بناتے رہے۔ تو شدید عذاب جہنم میں اللہ کے غضب اور غصے میں ان کی گزرے گی۔ اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے لاس میں رہے، کتنے چند دن کی ہا ہو کیا، مگر اب ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ کتنی تکلیف دہ ہے۔ دنیا میں وہ ہم ان کا مذاق بناتے رہے، رسولوں کا جھٹلاتے رہے، اور آج ہمارے اعمال اس کے سوا کیا کچھ بھی نہیں ہے کہ اب سمجھ آ گئی، جو ان کو جو جواب ان کو مل گیا، اب نا جو وہ ہنستے تھے اب ان کو مل گیا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوئے، وہ نہیں لائے ایمان اور وہ خسارے میں رہے۔ اور اس کے اپوزٹ آپ کو پتہ ہے جو لوگ ایمان لائیں گے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اب آیت نمبر 13، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں ہے، آرام پکڑتا ہے، وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے، جانتے ہو وہ رب کیسا ہے، یعنی کہ جس رب نے قیامت بنائی ہے، جو رب تمہیں پیدا کرتا ہے، جانتے ہو اس کا پاور کتنا ہے، اس کا علم کتنا ہے، جانتے ہو وہ صرف زمین آسمان جو ہمیں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ صرف اسی کا مالک نہیں ہے، بلکہ تمام اللہ جانتا ہے کیا کیا چیزیں اس کا ہے، اور جو کچھ رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کا بھی مالک ہے۔ یعنی کہ جگہ ہے، وقت کا اظہار ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے گزر رہا ہے، اور اللہ تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اس کی قدرت سے کچھ باہر نہیں ہے، اس کو سب چیزوں کا علم ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے، وہ سنتا ہے، جاننے والا ہے، یعنی کہ اس کی قدرت اتنی ہے کہ وہ سن رہا ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو رات میں دن میں وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ رات میں سب بھی سو جائیں، تم چھپ کے جو بھی کر رہے ہو رات کے اندھیرے میں اللہ کو سب پتہ ہے، دن ہو یا رات ہو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے کہ تمہارا اس دن جو ہے، ہمارا یہ یقین رکھنا ہے کہ اس دن تمہارا بہت باریک حساب ہونے والا ہے، کیونکہ وہ علیم ہے۔ اس کا علم صرف اس دنیا کی حد تک نہیں ہے بلکہ ہر چیز پر اس کا علم چھایا ہوا ہے۔ کوئی بھی ایسی پتہ نہیں گرتا، ایک پتہ نہیں گرتا کہ اللہ کو اس کی خبر نہ ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے جب ہم ایسی آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمارا یقین بڑھتا ہے، اپنی رب کی قدرت پہ ہمیں یقین بڑھتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہیں سب بتانے کا مقصد یہ ہے، جو علیم ہے وہ اس نے حساب رکھا ہوا ہے، تو ایسا حساب کا دن آنے والا ہے، تو بہت ہی باریکی سے تمہارا حساب ہونے والا ہے۔ انسان اس دن چلا اٹھے گا، ایسا حساب ہوگا کہ انسان چلا اٹھے گا، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، نہ چھوٹا عمل نہ بڑا عمل چھوڑا ہے، ہر چیز اس نے گن گن کے رکھا ہے۔ اب اس دن تمہارا کیا بنے گا؟ اس وقت صرف حسرت اور ندامت ہی رہے گی، کچھ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خصوصی رحم فرمائے۔ آیت نمبر 14، آپ کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے کسی کو مددگار بناؤ؟ وہ سب کو کھلاتا ہے اور کوئی نہیں کھلاتا اس کو۔ کہہ دے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے حکم مانوں اور تو ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے
پوری کائنات کے سے مالک جو ہے، مالک ہے، رازق کو چھوڑ کر تم لوگ جو ہیں وہ پوری کائنات کے مالک رازق کو چھوڑ کر تم ان معبودوں کو خدا بنا رہے ہو جو خود اپنا پیدا کرنے کے لیے تمہارے محتاج ہیں۔ کتنی امپورٹنٹ لائنیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو کہہ رہے ہیں یہ تمہارے جو اتنا بڑا رازق ہے، مالک ہے، اس کو چھوڑ کے تم ان کو خدا بناتے ہو جو وہ خود تمہارے محتاج ہے، یعنی کہ تم اسٹیچو نہیں بناؤ گے تو پوجا کس کی کرو گے، ہے نا؟ تم خود محتاج ہو تو تمہارے محتاج ہے۔ میرا رب دیکھو کون ہے، میرا رب پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ کیا سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین کہ ہم اپنے رب کے ماننے والے ہیں۔ میرا رب پوری کائنات کو چلا رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اور زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، اس کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا کیوں دوست بناؤں؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں تم جو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ایسا کر لو ویسا کر لو، میں کیوں اس زمین و آسمان کے اتنے بڑے مالک کو چھوڑ کے میں کیوں تمہارے اتنے محتاج بتوں کو اپنا خدا بناؤں؟ میرا خدا بہت بڑا ہے، تمہارے معبود تو کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ حضرت عیسیٰ اور مطلب کھانا کھاتے ہیں، بعضوں کے جو ہیں معبود جنہوں نے عیسائیوں نے بنا کے رکھا ہے کھانا بھی کھاتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم وہ کھانا بھی کھاتے ہیں۔ یہ کیسے تم نے معبود بنا کے رکھ لیے؟ کسی کو تم کھلاتے ہو، کسی کو وہ خود کھاتے ہیں، یہ کیسے معبود ہیں؟ بعض زندہ انسان بھی اپنے آپ کو رب کہلواتے تھے، آپ کو جیسے فرعون کی مثال ہے، اور اپنے آپ کو وہ کہتا تھا میں ہوں، اور مشرکین بتوں کو راضی کرنے کے لیے حلوے مانڈے ان کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے صف کیا خود نہیں کھاتا؟ دیکھیں اللہ ہمارا ہے جو اس کی صف ہے، اس کو کوئی کھلانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ سب کو کھلا رہا ہے۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ وہ سب کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مشرکوں نے جب اللہ کے سوا جن کو خدا بنا کے رکھا ہے وہ سب اپنے ان بندوں کے رزق دینے کی بجائے الٹا ان سے رزق پانے کے محتاج ہوتے ہیں۔ کتنا فنی ہے نا کہ جو ان کے خدا ہیں بجائے یہ کہ وہ دیں، ان کے وہ لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان سے رزق پانے کے محتاج ہوتے ہیں۔ کوئی بھی فرعون اپنی قوم کو رزق نہیں دے سکتا، جتنا بھی امیر ہو جائے، گورنمنٹ کتنی ابھی جب تک وہ ٹیکسز نہیں لے گی، نذرانے وصول نہیں کرے گی، عوام کی نہیں وہ خدمت کر سکتی، وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے اللہ کی شان ہے کہ وہ تمام سب کو کھلا رہا ہے، اور سارے بناوٹی خدا اپنے بندوں کے محتاج ہے۔ جتنی بھی اللہ کے سوا جتنے بھی خدا ان لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں وہ سب بناوٹی ہیں، سب کے سب اپنے بندوں کے محتاج ہے۔ صرف ایک خدا ہے جس کی خدائی اپنے بل بوتے پر قائم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ سب اس کے محتاج ہے۔ سبحان ربی العظیم، ہمارا رب کی شان دیکھیے کتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہوں تمہارا رب۔ اب کتنا خوشی کی بات آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا بندہ بنایا ہے۔ تو دیکھیں تم خود گمراہی، اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں تم تو خود گمراہی میں ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ میں بھی ایسا کروں؟ آپ کہہ رہے کہہ دو میں سب سے پہلے اللہ کا تابع دار ہوں، اپنا تابع دار نبی ہوں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، سب سے پہلے عمل کر کے دکھاتا ہوں، پھر دوسروں کو عمل کا تقاضا کرتا ہوں۔ اور یہی بات ہر دین کے کام کرنے والوں کے لیے، جو بات وہ دوسروں کو کہتے ہیں پہلے وہ اپنے اوپر بھی اپلائی کریں، پھر وہ دوسروں کو دعوت دیں، اس کا قول اور عمل مل کر دوسروں پہ اثر کرتا ہے۔ اور نبی لوگوں کو دیکھیے اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کا سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے جو ہوں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس آیت سے دیکھیں 13 اور 14 سے اگر ہم یہ بات نوٹ کریں کہ اس قسم کی جو دو طرح کی اپوزٹ آیات آتی ہیں نا تو اس کو سامنے لائی جاتی ہیں کہ جو سلیم فطرت انسان ہوتے ہیں نا، جس کی ابھی ہدایت اندر ہے، اس نے غلط کام کر کے نفس کو خراب نہیں کیا ہے، تو اس میں سے نا وہ کیا کرتا ہے حق کو چن لیتا ہے۔ جب اس کے سامنے اس قسم کی حق بات آتی ہے تو وہ حقیقت کو پہچان لیتا ہے، اور اصل حقیقت یہی ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے اور ہم اس کے عاجز بندے ہیں۔ یہ ہم نے سیکھا اس دو آیتوں سے۔
عبد اور معبود کا رشتہ ہے، میرے اللہ سے میرے معبود کا رشتہ، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ میں بندہ ہوں، میرا معبود کی کیا شان ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر میرے رب جو ہے کتنی بڑی قدرت والا ہے، میں اس کی اطاعت کے لیے جھک گیا۔ یعنی کہ جب اللہ کی اتنی بڑی کائنات کے آگے ہم نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا، ہم نے اپنے رب کو دل سے تسلیم کر لیا کہ واقعی میرا رب ایسا ہے کہ جو دنیا کی کوئی خدا ایسے نہیں ہے جو میرے رب کی شان ہے، ہمارا رب، ہمارا خالق۔ اب جو حکم آ گیا ہے کہ اطاعت کرنا ہے، جب ہمارا دل اللہ کے آگے جھک گیا، اللہ کو ہم نے پہچان لیا، تو میری عبادت بھی کس کے لیے ہوگی؟ اپنے رب کے لیے ہوگی، کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا۔ میری خلقت میں بھی کسی کے، اس تمام جو خلقت ہے اس میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے، اور جو میرے ارادے ارد گرد کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اس میں بھی کسی کا ہاتھ نہیں ہے سوائے میرے رب خالق کا۔ تو جب یہ بات ہمارے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو شرک کا دروازہ بند ہو جاتا ہے نا۔ اس قسم کا جب عقیدہ ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے تو شرک کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ تو اگر تمہیں شرک کرنا ہے تو کرو۔ اب مطلب یہ مشرکوں سے کہا جا رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں سب کچھ جانتے بوجھتے دیکھتے اگر تم پھر بھی شرک کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ تمہیں مشرکوں کو مخاطب کیے کہ ان کی ذمہ داری اب تمہارے اوپر نہیں ہے، اب تم خود سے اپنی چوائس سے کرتے ہو تو تم کر لو، مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے رب کے آگے جھکا رہوں، اس کی اطاعت کروں۔ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے اللہ کا تنہا بندہ بن کر رہوں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مواحد اچھے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ شرک سے بیزار ہمیں بنا دیا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے ذریعے جو ہے مشرکوں کو سنایا جا رہا ہے۔ اب آیت نمبر 15، تو کہہ دے اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے فرمایا جا رہا ہے کہ اب ان کو بتا دو کہ اگر میں نے جو ہے اپنے پروردگار، ابھی جو اللہ کا تعارف تو آپ نے سن لیا نا، تو اب اتنے بڑے خدا کا، اتنے بڑے رب کا اگر میں نافرمانی کرتی ہوں یا کروں تو مجھے تو بہت ہی ڈر لگتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ آنے والا ہوگا، اور میں اس بڑے دن کے عذاب سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اور کیا آئے گا نتیجہ؟ یہ رسول اللہ کے ذریعے سنایا جا رہا ہے کہ جب تم اس طرح نافرمانی کرو گے تو پتہ ہے کہ اس نافرمانی کا کیا رزلٹ آئے گا۔ آج تو تم بڑے ٹھٹے مار رہے ہو، مذاقیں کر رہے ہو، اللہ کو اگنور کر رہے ہو، کیوں جانتے بھی ہو کہ کیا نتیجہ رزلٹ آنے والا ہے، اور جو ہے اس کے ذریعے رسول اللہ ان کو خبردار کر رہے ہیں۔ تو اس میں دیکھیے بہت بڑے دن کے عذاب سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ میں لوگوں کو کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں کہ ریڈی ہو جائیں، ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے، اور میں ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں۔ کہنے والے کون ہیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی، کتنے بڑے جن کی تو آپ کو پتہ ہے اللہ نے ان کو کیا مقام دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی نافرمانی سے ڈر لگتا ہے۔ اور امت مسلمہ، اگر ہم اس آیت پہ اپنی امت مسلمہ کا، اپنا سیلف کا جائزہ لے لیں کہ امت مسلمہ کتنی، دیکھیے اس کے گناہوں کی آپ لسٹ دیکھیں، لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی پر ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں لگتا۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں، اور ان کی امت ہے کہ گناہ جتنے تمام لوگوں کی جو گناہ تھے نا پہلی امتوں کی، وہ تمام گناہ تو اسی امت میں آ گئے ہیں، اور اتنی ڈٹائی سے کرتے ہیں کہ ان کو کوئی ڈر نہیں لگتا۔ مگر ہمارے پیارے نبی کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی خوشخبریاں دی ہیں، آپ کو مقام محمود کی خوشخبری ہے، حوض کوثر آپ کو عطا فرمایا ہے، اور ہم لوگوں کو کس چیز نے کیا ہو گیا، ہمیں کیوں نہیں ڈر لگتا ہے؟ وقتی طور پہ ہمیں ڈر لگتا ہے، پھر چند دن کے بعد ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی اللہ کی نافرمانی کی صورت میں عذاب سے لرز رہے ہیں اور اتنی خوف رکھتے ہیں، اور ہم ایک کے بعد ایک اللہ کی نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز یعنی کہ حشر کے روز کوئی میرا امتی ایسی حالت میں نہ آئے جس کے اوپر
بکری چڑھی ہوئی ہو اور وہ میں کر رہی ہو اور وہ کہے کہ یا رسول اللہ میری فریاد رسی کرے، یعنی کہ گناہوں کا بوجھ ہو، اور میں اس سے کہوں کہ دنیا میں تمہیں سب کچھ میں نے بتا دیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا، میں تمہیں سب کچھ بتا کے آیا تھا، سب تم کو ڈرا چکا، آج میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس طرح گردن میں کسی کے اونٹ بھی ہوگا، گھوڑا بھی ہوگا، اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہوگا، اور وہ مجھے پکارے گا، اور اسی طرح کہیں گے رسول اللہ کچھ ہماری ہیلپ کیجئے، تو ان کو صاف رسول اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم کو میں سب کچھ بتا کے آ گیا تھا، اور اب میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے دنیا میں تمہارے سارے پیغام تمہیں سنا دیے تھے، آج اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرمائیں گے تو میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا تھا، تو اللہ کی نافرمانی مت کرنا، اور مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، اور تمہیں بھی بتا دیا تھا کہ تم شرک میں جا رہے ہو، وعدہ خلافی کرتے ہو، ظلم و زیادتی کرتے ہو، حرام میں لگ گئے ہو، تمہیں اللہ سے ڈر نہ آیا، حیا نہیں آئی، آج تم سمجھ رہے کہ تم کیا چھوٹ جاؤ گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ یعنی کہ کس مقام پر ہے، اس کے باوجود ان کو کتنا ڈر لگ رہا ہے، ہمارے پیارے نبی کا مقام کیا، پھر بھی وہ اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، قیامت کے دن سے وہ کتنا ڈر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی عبادت کرتے تھے تو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ بی بی عائشہ پوچھتی تھی آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں، اللہ نے تو آپ کو سب کچھ معاف کر دیا، آپ کو بخش دیا، ہر طرح کی رحمتیں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی شکر گزاری کے لیے کتنی محنت کرتے تھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے رات کو اٹھ کر اتنی لمبی لمبی تہجد پڑھتے تھے، صرف کیا اللہ کی شکر گزاری کے لیے۔ ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہے نا، سمجھ لے کیا ضرورت بھی ہم اتنا کبھی ہمارا دل نرم آ جاتا ہے، کبھی رونا آ جاتا ہے، اور ہمیں ان باتوں میں مزہ آتا ہے جہاں شیطان راضی ہوتا ہے یا شیطان خوش ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں سے ہم بہت وہ ہو جاتے ہیں، ہم اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر پاتے، یعنی کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ برا ہے، مگر ہم پہ کیا ہوتا ہے، نفس غالب آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول جو ہیں شکر گزاری کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، ہم اللہ کے رسول کی امتی ہیں، ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں بھی بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اعمال کی بہتری میں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں فکر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہ دونوں صورتوں میں ہمیں اللہ کے آگے صبر ہو یا شکر ہو، اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے۔ بے شک ہم گناہ کر دیتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کی دیکھیں کتنی کروڑوں رحمتیں ہمارے اوپر ہیں، اس کی شکر گزاری کی کوئی کمی نہیں ہے، کتنا اس نے ہمیں دیا ہوا ہے، الحمدللہ۔ بس زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے ہی ایک رنگ میں رنگ رہے ہیں، ایمان نہیں لاتے، یا جو اللہ کو بھولے ہیں، اس دن پتہ چلے گا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، خسارہ میں ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے یہ قیمتی وقت کو ضائع کر دیا۔ تو ہمارے لیے دیکھیں کیا سبق ہے کہ کسی کی باتوں میں آ کے گناہ مت کرے، سب کو اپنی اپنی خبر میں جانا ہے، تو اپنا جو ہے نا ہمیں انجام بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے۔ آیت نمبر 16، جس سے اس دن عذاب ٹل گیا تو اس پہ اللہ کیا رحم کر دیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب ایک اور بڑی اتنی آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس دن اس سے عذاب ٹل گیا، یعنی کہ اگر تم اس حقیقت کو سمجھو، یہ جو رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا دن آنے والا ہے، میں ڈرتا ہوں، اگر تم اس حقیقت کو سمجھ جاؤ، اس دن جو عذاب سے بچ گیا، یعنی کہ جس عذاب سے رسول اللہ ڈر رہے ہیں، اتنے نیک اتنا بڑے رتبے والے ڈر رہے ہیں، تو اللہ آگے فرما رہا ہے اگر تم اس حقیقت کو سمجھو، اس دن جو اس کے عذاب سے بچ گیا وہ اصل میں کامیاب ہو گیا۔ ابھی جنت میں نہیں گئے ہیں، ابھی تو صرف آگ سے اللہ نے بچایا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اس مصیبت سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت شفقت میں چلا گیا۔
گیا۔ تو دیکھیں امتحان کا دور ختم، اور یعنی کہ سارا امتحان جو دنیا میں ہم دے رہے تھے وہ سب دور ختم ہو گیا، ہم اچھے اعمال کر کے جائیں گے تو کامیابی کا سفر شروع ہو جائے گا، اللہ کی رحمت کا کامل ظہور ہوگا، اور یہ کس پہ ہوگا؟ مومنوں کے اوپر ہوگا۔ تو تم دنیا کی کامیابی کو انسان بڑا سمجھتا ہے نا، کتنا بڑا سمجھتا ہے کہ ہم سکسیسفل بزنس مین بن جائیں یا اچھے پڑھ لکھ جائیں، تو آخرت میں اس کی کوئی حقیقت ہی باقی نہیں رہے گی۔ جو دنیا میں ہم جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حقیقت میں آخرت میں ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہوگی، اور اللہ کی رحمت ہم تلاش کر رہے ہوں گے، تو جو آخرت میں جس پہ اللہ کی رحمت ہو گئی، اصل کامیابی وہی ہے۔ تو اس کامیابی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کہتا ہے دوڑو، یہ ہے کامیابی، اصل چیز یہ ہے، اور تم جو ہے اس کے پیچھے دوڑ لگا لو اپنی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس دن معاملہ یہ ہوگا کہ نیکیوں کی صورت میں دیکھیں جنت ملے گی، گناہوں کی صورت میں جہنم ملے گی۔ ان بٹوین یعنی کہ جنت اور جہنم کے بیچ اللہ نے اس دن جس کو عذاب سے نجات دے دی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ابھی جنت نہیں ملی ہے، صرف عذاب سے دور ہی وہ رحمت ہے، تو بہت بہت بہتری ہو گئی، اللہ نے بڑی رحمت کر دی جس پر اللہ نے یہ عذاب کو دور کر دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ عذاب سے دور کر دینا ہی اللہ کی بڑی رحمت ہے، اور یہی اصل بڑی کامیابی میں سب کو سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ اللہ ہم سے عذاب کو ٹال دے اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت بھی عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ مانگے اس سے، یعنی کہ جنت الفردوس کی اس کو تمنا کرے، اپنے لیے بڑی بڑی دعائیں مانگے، بہت مطلب اللہ کو پسند آتا ہے، اس سے بہت مانگے، تھوڑا نہیں زیادہ مانگے۔ صرف یہ نہ کہو کہ اللہ جہنم سے عذاب سے بچا لے، بلکہ یہ بھی کہو کہ اللہ ہمیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں جب ہم اس سے مانگتے ہیں۔ جتنی بڑی عظیم اللہ کی ذات ہے، جتنی اس کی رحمت وسیع ہے، اس سے اتنا ہی زیادہ مانگو، اور وہ دینے میں اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے، اور جو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جس سے عذاب ٹل گیا تو وہ اللہ کے رحم میں سب سے بڑا کامیاب ہے، تو اللہ آپ کو مجھے اس میں کامیاب کرے۔ اب آیت نمبر 17 یہ لاسٹ ہے، اس میں فرمایا جا رہا ہے اگر اللہ تجھ کو کچھ سختی پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور تجھے بھلائی پہنچا دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اللہ کی وہی توحید بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، جو پہنچتی ہے تو اس کو دور بھی کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا۔ اور تکلیف پہنچتی ہے اس کے حکم سے آئی ہے، اور دور بھی اس کے حکم سے ہوگی، تکلیف بھی اللہ کے حکم سے آئی، دور بھی اس کے حکم سے ہوگی۔ اس طرح اگر یقین کوئی چیز اب اس طرح اگر وہ یقین جو ہے نا، یقین اگر آ جائے، وہ اللہ ہی اس پہ قادر ہے، خیر پہنچانے میں اللہ ہی ہے اس پہ قادر ہے، تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو خیر پہنچانا چاہیں تو کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، اور اللہ ہی ہر چیز کے اوپر ہے۔ ہم مسلمانوں میں یہ دو عقیدوں میں اس سے کیا ہوتا ہے، جب یہ دو عقیدے ہیں نا کہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے اور اللہ ہی سب کچھ دور کرتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ ہمیں کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جب ہمارا یہ توکل ہو جاتا ہے نا، جب ہمارا یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، تو ہم اپنے جیسے لوگوں سے نہیں ڈرتے، اور نہ کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس مسلمان کا یہ عقیدہ پکا ہو جائے، یقین ہو جائے، تو وہ کیا نا جرت والا بن جاتا ہے، نڈر بن جاتا ہے، اور پھر وہ کسی کے آگے خوشامد بھی نہیں کرتا، اس کے آگے جھکتا بھی نہیں ہے۔ جو اللہ دے وہی دے گا، جو نہ دے اسی کے ہاتھ میں، وہ اللہ دینا چاہے گا تو ہر چیز ہمیں مل کے رہے گی۔ اللہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اب یہ جو یہاں پہ بات ہو رہی نا، جس سے کہاں گیا، اور اگر اللہ تجھ کو کچھ سختی پہنچا دے اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر بھلائی پہنچائے تو اس سے وہی دینے والا ہے۔ تو اب بات یہ کہ اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، مگر انسان سے کچھ اعمال کیوں پہنچتے ہیں، جیسے اب ہم کہیں گے یہ اللہ نے ہمیں تکلیف کیوں دے دی، کوشچن آ جاتا ہے نا، تو انسان سے کچھ اعمال یا گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو کچھ نقصان یا تکلیف، بیماری، آفت، مصیبت پہنچ جاتی ہے۔
پہنچی ہے اللہ کے حکم سے، مگر سبب انسان خود بنتا ہے۔ یہ بات کلیئر سن لیں آپ لوگ کہ اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، مگر سبب تکلیف کا، مصیبت کا، بیماری کا انسان خود بنتا ہے۔ اب یہ تکلیف ہماری جو بیماری ہے جو پہنچی ہے وہ دور کیسے ہوگی؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو کچھ بھی مشکلات آئی ہیں اس کے لیے تدبیر اختیار کیا جائے۔ اللہ نے ہم کو اس کی اجازت دی ہے اور جائز طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل بیماری ہے تو اس کے لیے علاج کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، دوائی کھائیں، ان سب کے لیے۔ اور بیک میں ہمارا کیا ہوگا؟ ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے، دوائی بھی کھائیں گے، مگر ہمارا عقیدہ کیا ہوگا؟ اس دوائی سے آرام کون دے گا؟ ہمارا اللہ ہمیں آرام دے گا، اور وقت پر ہی دے گا۔ جب اللہ نے جتنا امتحان کا وقت رکھا ہے جب تک وہ ٹلے گا نہیں، تبھی آرام بھی اللہ ہی دے گا۔ اس پریشانی سے نکلنے کا اللہ نے ایک وقت رکھا ہے، اور اسی وقت پہ سب کو جو بھی ہے وہ آرام اسی وقت آئے گا۔ تو صرف تدبیر پر ہی ہم نے بھروسہ نہیں کرنا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے ہم ٹھیک ہو جائیں، صرف تدبیر پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ میری مشکل یا بیماری چلی جائے گی اور یا ٹھیک ہو جائے گی۔ تدبیر بھی اس وقت ہی کام آئے گی جب اللہ کا حکم ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، ہم کتنی ہی تدبیر کر لیں، ہوگا عمل اس کو حکم اللہ ہی دیں گے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ یعنی کہ ہم تدبیر بھی کریں گے، دعائیں بھی کریں گے، اس وقت قبول ہوگی تو جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ جب انسان تکلیف میں مبتلا رہتا ہے تو ان تمام عرصے دیکھیے انسان کے لیے، انسان اللہ پر عقیدہ رکھے، جو مضبوط عقیدہ والے ہوتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے اور جائے گی بھی اللہ کے حکم سے، پھر وہ دعائیں کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اللہ سے، اور کیا ہوتا ہے قرب اس کا قریب آ جاتا ہے، اللہ سے اجر پاتا ہے۔ کیونکہ وہ دیکھیں وہ عبادت میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اپنی اللہ سے ہی اپنا کنیکشن کیا ہوا ہے۔ حدیث ہے کہ مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، جب وہ صبر کرتا ہے تو اس کے گناہوں سے وہ پاک ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جسمانی تکلیف ہو، مالی ہو، ذہنی ہو، کسی بھی طرح کی تکلیف ہو تو مومن کی یہ خوشخبری ہے۔ تکلیف دیکھیے شروع سے ختم ہونے تک جب تک اس کو آرام نہ آ جائے انسان کی آزمائش ہے۔ جو پہلے تو ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، خدا نہ خواستہ کبھی آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ہوتا ہے، ہماری ٹریننگ کے لیے آتا ہے۔ تو اور جس کے پاس اللہ نے پختہ ایمان دیا ہے نا، عقیدہ دیا ہے، تو اس پورے عرصے میں جب آئیے تکلیف ہو جانے تک اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اجر و ثواب پاتا ہے، اس کے گناہوں کی معافی ہوتی رہتی ہے۔ اس درمیان انسان اپنے رب سے، اپنے آپ سے سوچتا ہے کہ مجھ سے کون سی غلطی ہوگی۔ جب وہ ان تکلیف میں ہو رہا ہوتا ہے نا، تکلیف میں وہ انسان سوچتا رہتا ہے میں نے ایسا کیا کام کیا ہے، کون سا میں نے گناہ کیا، کس کا میں نے حق دبا دیا، کس کے ساتھ میں نے زیادتی کی، اللہ کے جانب اللہ کے معاملے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، یا بندوں کے حقوق کے بارے میں کچھ غلطی ہو گئی۔ تو جب اس کی تلاش میں اپنے گناہ یا زیادتی اس کو پتہ چل جاتا ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کو بھی وہ سمجھ آ جاتی ہے، پھر وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے جب انسان کے ساتھ ہوتی ہے اس سے جا کر پھر کیا، جس انسان کی اس نے تکلیف دی ہوتی ہے پھر اس کے پاس جا کے وہ معافی بھی مانگ لیتا ہے، تو اس طرح گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ کے لیے وہ محتاط بھی ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کوئی دنیاوی تدبیر اختیار کرتا ہے تو وہ تدبیر اختیار کرے، توکل اللہ پہ کرتا ہے، یعنی یہ میں پختہ ایمان والوں کی بات کر رہی ہوں، اس کا بھی اجر ہے وہ اللہ کے ہاں پاتا ہے۔ اور گویا کہ مومن کے لیے ایک مصیبت جو ہے نا، یہ ایک آزمائش، وہ اس کے لیے کئی طرح سے جو ہے نا ایک بھلائیوں کا سمجھ لیجئے ایک موسم آ جاتا ہے، ایک بھلائیوں کا۔ اس میں دیکھیے وہ استغفار کرتا ہے، اس کو معافی ملتی ہے، صبر کرتا ہے، اجر ملتا ہے، اور پھر ان تکلیف میں وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، عبادت ہے دعائیں، اور تدبیر کرتا ہے تو توکل ہوتا ہے، تو اتنی ساری نیکیاں اس کو ایک آزمائش پہ ملتی ہیں۔ یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، ہمیں اپنے دین کی سمجھ ہے، ہمارا عقیدہ اگر پختہ ہے۔ ورنہ میجورٹی آپ دیکھیں گے جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو لوگ واویلا مچاتے ہیں، اپنی قسمت کو کوستے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ سے شکوے شکایت کرنے
کرنے لگتے ہیں. پہلے ہی انسان اندر پریشانیاں ہیں، اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، اور پھر اور مزید اللہ کو برا کہہ کے، لوگوں کو برا بھلا کہہ کے، اور مزید اپنے لیے اور گناہ کما لیتا ہے، وہ اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کر لیتا ہے. تو آپ اس پوائنٹ کو سمجھیں نا کہ جو کچھ بھی آئیے ہمارے اپنے ہی کوئی اعمال کی وجہ سے آئیے. اور انسان کبھی کبھی کب گناہ کرتا ہے اس وقت پکڑ نہیں آتی، ایک لمبا ٹائم گزر کے پھر اس کے رزلٹ سامنے آنا شروع ہوتے ہیں. تو کوئی بھی گناہ کر کے نا یہ نہ سمجھے کہ یہ ہوا میں کھو گئے، نہیں، وہ گھما کے آتے ہیں. اگر دنیا میں آ گئے تو یہ خوش قسمتی سمجھیے کہ اللہ سے معافی تلافی کر لیں گے. اللہ نہ کرے اگر آخرت میں آئے تو آپ کو پتہ پھر انسان کی نیکیاں ہی سے اس کو چھٹکارا ملے گا، کسی کو دینا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمام، تو یہ تمہیں شخص جو وہ شخص ہے جو دنیا دار ہے، جس کا ایمان اور عقیدہ کمزور ہے، اللہ پہ بھروسہ اور اس کی توکل کی کمی ہے، وہ اپنی اس نادانی کی وجہ سے، یعنی کہ جو لوگوں کو برا کہہ رہا ہے، اللہ کو کوس رہا ہے، تو اپنی اس نادانی کی وجہ سے، بے صبری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اپنے اوپر مزید گناہوں کا اضافہ کر لیتا ہے. پھر مصیبت اور آزمائش کے مزید دروازے اس کے اوپر کھل جاتے ہیں. تو جب مصیبت آزمائش آئے گناہ کی وجہ سے آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوئی. اور ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ ہر چیز ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، شر ہمارے اعمال کا نتیجہ، خیر اللہ کی طرف سے، شر ہمارے اعمال کا ہے. پھر بڑا فیصلہ کوئی بھی چیز ہو جائے، ہماری جو تکلیف کا کچھ بھی ہو جائے، پھر ہمیں سکون آ جاتا ہے. اب اس کو مثال سے سمجھیں، اگر ایک انسان بغیر احتیاط کے چل رہا ہے، بالفرض وہ کہیں کنارے چل رہا ہے، پہاڑ کے کنارے یا سمندر میں بہت آگے تک چلا جاتا ہے، وہ اپنی چوائس سے جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو انسان بغیر احتیاط کے کوئی کام کر رہا ہے تو یہ خرابی کون کر رہا ہے؟ انسان خود کر رہا ہے. جب وہ اچانک گرے گا یا ڈوبے گا تو اس کو تکلیف پہنچے گی، ہے نا. اگر وہ اوپر سے گرا، ٹانگ ٹوٹی، کچھ بھی ہوا، تو وہ حکم تو اللہ کا ہوگا، مگر سبب کون بنا؟ انسان خود سبب بنا. سمجھ گئے نا؟ انشاءاللہ میں کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ لوگوں کو، کیونکہ دیکھیں ایک بھی پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا. جس کی چیز اللہ اس کو خبر ہوتی ہے، تو پھر اتنی بڑی چیزیں انسانوں کے ساتھ آزمائشیں خود تو نہیں آ سکتی نا، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، مگر سبب انسان بنتا ہے. اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں، میرا مین آج کا بتانے کا مقصد یہ ہے. اور اسی طرح دیکھیں فیصلہ جو ہے نا، اسی طرح چور ہوتا ہے، چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. تو چوری کس نے کی؟ ایک انسان نے کی، ہے نا، اس نے غلط کام کیا. فیصلہ کون کرے گا؟ عدالت کرے گا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے وہ. اور پھر اسی طرح گناہ انسان کرتا ہے اور اس پر اللہ کا حکم نافذ ہو جاتا ہے. تو سوال دماغ میں آ سکتا ہے کہ جو ہماری آزمائش آتی ہے تو اللہ کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ انبیاء جو تھے وہ کتنے بڑے انبیاء تھے، ان کے اوپر کیوں اتنی پریشانیاں آئیں؟ وہ تو ان کے تو کوئی گناہ نہیں، بڑے بلند ان کے مقام تھے، تو ان کے لیے اتنی آزمائشیں کیوں آئی ہیں؟ تو اب آپ یہ دیکھیں جو انبیاء کے گناہ ہوتے ہیں نا، وہ کفر، شرک یا کبیرہ گناہ نہیں ہوتے ہیں. مثلا جیسے موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتاؤ سب سے زیادہ علم کس کا ہے؟ انہوں نے کہا میرا. پھر اللہ نے کہا نہیں، جاؤ، ان کو ایک سفر پہ بھیج دیا تھا خضر علیہ السلام کا. تو انہوں نے اس قسم کی بھول چوک ہو جاتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا بھی قصہ آپ کو پتہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی قصہ ہے. تو اس قسم کی ہو جاتی ہیں، انبیاء سے بھی اس قسم کی خطائیں ہو جاتی ہیں. جس طرح امہات المومنین ہیں، اللہ نے ان سے کہا کہ تم عام عورتیں نہیں ہو، بلکہ تم بہت خاص عورتیں ہو، اور اگر تم زیادہ اچھے سے رہیں گے تو تمہارا اجر بھی دوہرا ملے گا. تو اسی طرح ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، کوئی تکلیف مثلا ہم فوراً کہتے ہیں جب بھی کوئی اس قسم کی ہمارے پریشانیاں آ جاتی ہیں تو دیکھیں ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ فلاں نے نظر لگا دی، ہوتا ہے نا. فوراً کوئی آ کے گیا، کچھ ہو گیا، انہوں نے نظر لگا دی، کچھ ہو گیا، نظر لگا دی، جادو عمل کر دیا. تو لوگ بہت اطمینان کے ساتھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں. یہ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ تمہاری غلطی کی وجہ سے تم پہ یہ مصیبت آئی ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا
وہ درد وہ تکلیف دور ہوگی۔ اور ہمارا کام کیا ہے، ہم کوشش کریں، دعا کریں اور تدبیر اختیار کریں۔ تو کوئی جب اللہ کا حکم آ جائے گا کہ اس کی تکلیف دور ہو جائے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اس کو جب اللہ کا حکم نہیں ہے تو کوئی اس کو لا بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ ہی ہے جو سب کنٹرول کرتا ہے۔ ہر دو صورت، اب آپ یہ سمجھے، ہر دو صورت میں اللہ ہی کے آگے ہمیں جھکنا ہے، اس سے ہی توبہ استغفار کرنا ہے، اللہ ہی سے توبہ کرنا ہے، خیر مانگنی ہے، انہی پر ہم کو بھروسہ کرنا ہے۔ تو اس آیت سے اب آپ کیا سمجھے؟ اس سے ہمیں یہ جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ شر اور خیر، جو شر اور خیر کا عقیدہ ہے، یہ شرک سے تمام دروازے بند کر دیتا۔ اگر آپ کا میرا اس پہ ایمان پکا ہو جائے نا، تو اس سے کیا ہوگا، شرک کے تمام دروازے جو ہوتے ہیں نا وہ بند ہو جاتے ہیں، ہمیں مکمل طور پہ اللہ سے جوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا آپ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، ہر نماز کے بعد ہم پڑھنے کو بتایا ہے، اے اللہ، کوئی اللہ تعالیٰ کوئی روک نہیں سکتا خیر کو جو ہمیں دینا آپ چاہتے ہیں، اور نہ کوئی دے سکتا ہے جس کو آپ روک لیں۔ اللہ ہمارے اس عقائد کو پکا کر دے پروردگار۔ اور ہمارے اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں جب ہمارا یہ عقیدہ پکا ہو جائے گا نا کہ کچھ نہیں ہوتا سوائے اللہ کے، اور یہ سب کچھ میرے اپنے ہی کہیں نہ کہیں میں نے مسٹیک کی جس کی وجہ سے میں یہ ہو رہا ہے، یا تو آزمائش ہو، مطلب دیکھیں دو طرح کے ہوتے ہیں، انسان خود بھی سمجھ جاتا ہے، بعض دفعہ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، بڑے نیک ہوتے ہیں، جیسے انبیاء کی ایسے ہوتا تھا کہ ان کے درجات اپ ہوتے، تو انسانوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ انسان خود اس کو پتہ چل جاتا ہے، جس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے یا درجے بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو جب یہ ہمارا عقیدہ پکا ہو جاتا ہے تو اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے باہمی تعلقات بہت اچھے ہو جاتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہو جاتے ہیں، دوستی کے بہت اچھے ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے جو بدگمانی چھا جاتی ہے نا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، شادیاں نہیں ہو رہی ہے، کسی نے کچھ کر کے رکھ دیا ہماری بچیوں کے اوپر، یہ ہے وہ ہے، جاب نہیں مل رہی ہے تو یہ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی بدگمانیاں جو انسان دوسروں سے کرتا ہے، تو یہ سب چیزیں ختم ہوتا ہے، کس سے؟ سوائے اپنے عقیدے کو بس مضبوط بنانا ہے۔ کیونکہ دیکھیے اس سے کیا ہوتا ہے، جب بدگمانیاں پھیلتی ہیں نا، انہوں نے یہ وہ فلاں، اس سے معاشرے میں نا ایک بے چینی سی پھیل جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، قتل، لڑائی جھگڑا، جادو ٹونے، اس قسم کے نا، حسد، یہ سب چیزیں اتنا پیدا ہو جاتی ہیں، کسی کی بھلائی کوئی دیکھ نہیں پاتا ہے، تو یہ سب شروع ہو جاتا ہے۔ تو مومن صبر شکر کر کے زندگی گزارتا ہے، مومن اتنا مطمئن ہوتا ہے، اچھا کچھ ہو گیا کوئی بات نہیں، اللہ سے ہم دعا کریں گے، تدبیر کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، انشاءاللہ جب یہ ٹائم اوور ہوئے گا تو ہمارے لیے اچھائی دن بھی آ جائیں گے۔ تو مومن جو ہے صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اپنی آخرت میں اجر کی امید رکھتا ہے، وہ کوئی کسی سے جھگڑا، کسی کے اوپر الزام، کسی پہ بدگمانی نہیں کرتا، حق پر ہوتے ہوئے بعض ٹائم مومن حق پر ہو کے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا، جنت میں خوشخبری ہے۔ تو اللہ آپ کو مجھے ہمارے عقیدہ توحید کو مضبوط بنائیں، خاص کر یہ آیت جو تھی، اللہ تعالی ہمیں اس میں مضبوطی عطا فرمائے، تاکہ یہ جب ہمارے دل میں راسخ ہو جائے گی نا کہ اللہ کے حکم سے، اور ہم سب سے پہلے کچھ بھی ہو ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، صدقہ دے دیں، صدقہ دے دیں اللہ اس پہ، اور اپنے گناہوں کی غور و فکر کریں، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ بھی ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔